بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر تاریخ کے نازک ترین موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک جانب امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف بڑے حملے کی تیاری کا اعلان کر رہا ہے، تو دوسری جانب غزہ کے لیے امن منصوبہ سامنے لا رہا ہے، اور اطلاعات ہیں کہ حماس نے غیر مسلح ہونے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ کیا یہ امن کی شروعات ہے یا کسی نئی جنگ کا دباچہ؟ ادھر پاکستان میں بھی سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق ہی مسائل کا حل ممکن ہے، عوام کی رائے کو مقدم رکھا جانا چاہیے، اور گڈ گورننس کے بغیر کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ محض ایک بیان ہے یا ریاستی سطح پر کسی بڑی سوچ کا اشارہ؟ دوسری جانب اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ حکمرانوں کو خود احساس ہو چکا ہے کہ موجودہ نظام ناکام ہو چکا ہے۔ عوام مہنگائی، بے روزگاری اور ناانصافی کے خلاف بغاوت کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ کیا واقعی ملک فیصلہ کن سیاسی موڑ پر پہنچ چکا ہے، یا یہ صرف سیاسی بیانیوں کی جنگ ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، جو جماعتیں کل تک ایک دوسرے پر شدید الزامات لگا رہی تھی، آج وہی ایک بار پھر ایک دوسرے کے قریب کیوں آ رہی ہیں؟ کیا یہ قومی مفاد کا تقاضا ہے، یا اقتدار کی سیاست نے ایک بار پھر اصولوں کو پس پش ڈال دیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم ایسے ہی کچھ اہم سوالات کا جواب تلاش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر ٹورنٹو کینیڈا سے موجود ہیں سینئر کالم نگار، تجزیہ کار جناب میاں حبیب صاحب۔ ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ میاں صاحب، جناب، آج کل لوگ جن صافی دوستوں کو دیکھو بیرون ملک جو ہے وہ یاترا پہ نکلا ہوا ہے، آپ بھی جناب نکلے ہیں۔ کیا حکومت کی خلوص سے نکلے ہیں، خود نکلے ہیں، دوستوں نے انوائٹ کیا؟ آپ کی ہم شب و روز مصروفیات تو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے شب و روز آپ کی زبانی کیسے گزر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ کینیڈا میں، ٹورنٹو میں، مسیساگا میں ہمارے بہت سارے دوست جرنلسٹ یہاں مقیم ہیں، اور ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ ہیں، اور انہوں نے بہت پذیرائی دی ہے، بڑی عزت بخشی ہے۔ میں ان کا ذاتی طور پر مشکور ہوں، خاص کر کے بدر منیر چودھری، اشرف لودھی، ظہیر بابر، ندیم چودھری، عابد بٹ اور دیگر سارے دوستوں کا میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ عزت افزائی کی ہے۔ لیکن شاید صاحب، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے انٹرو میں سوال اٹھایا، اور یقینی طور پر بہت سارے جرنلسٹ پاکستان میں ڈسٹرب بھی ہوں گے، اور وہ جو ہے کہیں نہ کہیں بیرون ملک کسی نہ کسی طریقے سے چلے جاتے، لیکن میرا تو ٹریک ریکارڈ ہے، بے شمار ممالک کے وزٹ کیے ہوئے ہیں میں نے، اور میں تو اپنے پاکستان کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ جیسا بھی ہے ہم نے وہیں رہنا ہے، ہمارے ماں باپ کی قبریں وہیں ہیں، ہم 24-25 کروڑ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں کہیں جا سکتے، تو میں تو واپس آ رہا ہوں، آپ بے فکر ہو جائے۔ ہم سمجھے تھے کہ جس طرح کا ماحول یہاں سخت ہوا ہے، قدغنیں لگی ہوئی ہیں، قلم اور آواز پہ پابندیاں لگی ہیں، پیکا ایکٹ بھی اوپر سے جو ہے وہ ایٹم بم کی طرح گرا ہوا ہے، تو بہت سے دوست باہر جا کے اپنا لے رہے ہیں، اور میں نے تو شاید ہم پہ پوچھ لیتے ہیں اسی لیے اپنے دوستوں سے کہ خیریت سے گئے ہیں، کہیں آپ بھی تو تنگ ہو کے اور یہاں وقت اور حالات کے تناظر میں تو نہیں گئے ہیں؟ میں شاہد صاحب، جس طرح ہر حال میں زندہ رہنا ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا جرنلزم میں، اپنے پروفیشن میں ہر قسم کے حالات کو فیس کرنا جو ہے نا وہی جوان مردی ہے، اور وہی پروفیشن سے جو ہے اپنے آپ کی کمٹمنٹ ہے۔ تو اور دوسرا، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ میں یہ فن ہونا چاہیے کہ آپ ناقابل اشاعت کو اشاعت بنا سکیں، جو بات جس پر پابندی ہو اس کو کہنے کی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں آپ گالی نکال جو ہے وہ بات کریں، آپ ایسے طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا ہے
کہ ہر قسم کے حالات میں اپنی بات کنوے کرنے کا فن جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. تو ہم جناب ہر قسم کا دباؤ بھی جو ہے وہ فیس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بات کرنے کا فن بھی جانتے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، نہ ہم جو ہے وہ کہیں بیرون ملک سیٹل ہونے کا سوچ رہے ہیں. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. صاحب یہ کون سے لوگ، آخری سوال اس حوالے سے، یہ کون سے لوگ ہیں جو ڈیلیگیشنز میں حکمرانوں کے ساتھ جاتے ہیں یا بعد میں ڈیلیگیشنوں میں جاتے ہیں اور حکومت انہیں سارے ان کے اخراجات، آپ بھی ان نامور صحافیوں میں سے ہیں، اپنا ایک نیشنل میڈیا پہ پروگرام کرتے ہیں، کالم آپ کے تسلسل سے نیشنل اخباروں میں آتے ہیں، تسلسل سے ایک عرصے دراز سے، آپ ان صحافیوں میں، ان ڈیلیگیشن میں نظر نہیں آتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پاکستان میں جو ہے نا حکمرانوں کی نظر میں وہ لوگ آتے ہیں جو یا تو مخبر ہوں یا پھر وہ مداثرہ ہوں کہ کسی کو جو ہے وہ حکمرانوں کی خواہش کے مطابق گالیاں نکال سکیں اور حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مداثرائی کر سکیں. تو پھر ان لوگوں کی جگہ بنتی ہے نا جو اپنا ویژن رکھتا ہو، اپنے جو ہے عزت مقام وقار کا خیال رکھتا ہو، ایتھکس کا خیال رکھتا ہو، ان کو ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے بھائی ہم تو اپنی اسی زندگی میں خوش ہیں، ہمیں کوئی کسی سے گلہ نہیں ہے کہ ہمیں حکمران اس طرح سے جو ہے وہ لے کے نہیں جاتے یا ابلائج نہیں کرتے. لیکن میں ان کو کچھ ڈلیور کروں گا تو وہ مجھے ابلائج کریں گے نا. تو میں تو پروفیشنل میں ایک مشن کے تحت جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. ساری زندگی گزر گئی ہے، اب جو ہے وہ اس عمر میں آ کے ہمیں کسی کی آپ مونٹریال، وینکوور اور ٹورنٹو، آپ کی بے پناہ مصروفیات اور بڑی پذیرائی آپ کو مل رہی ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں اور کیا وہاں کی کمیونٹی جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے یا ان کے خیالات پاکستان کے بارے میں، مشرق وسطیٰ کے حالات کے بارے میں کیا ہیں پاکستانی کمیونٹی کے ٹورنٹو میں، کینیڈا میں؟ دیکھیے شاہد صاحب، میں نے جو یہاں آ کے محسوس کیا نا، پاکستانی بڑے باصلاحیت اور محنتی لوگ ہیں. جو وہاں ناکام قسم کے لوگ تھے، میرے پاس بے شمار ایسے جرنلسٹ تھے جن کے بارے میں میرا ذاتی خیال تھا کہ یار یہ جو ہے نا زیادہ محنت نہیں کر سکتے، زیادہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، یہ شاید کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ یہاں بہت زیادہ کامیاب ہیں. تو ایک تو اصل میں بنیادی فرق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کے سارے راستے کھلے ہیں محنت کرنے والے کے، اور وہ اس کو اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ اس کو اویل کرتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے راستے میں ہر بندہ گھوڑے اٹھانے کے لیے آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ آپ کی ٹانگیں کھینچنے پہ میں مصروف ہے، بجائے یہ کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر کے کامیاب شہری بنائیں. تو بنیادی فرق تو دونوں ملکوں میں یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں کہ یہاں آ کے میں نے مختلف قوموں کو، لوگوں کو دیکھا، وہ یہاں آ کے کینیڈا کے محب وطن شہری ہوتے ہیں، اور خاص کر کے پاکستان کو جو ہے نا، جس طرح پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کو ایک ماں سمجھتے ہیں، وہ اسی طرح کینیڈا کو اپنی دوسری ماں سمجھتے ہیں. اور یہ دوسری ماں جو ہے وہ ان کو زیادہ پیار دیتی ہے. ان کی ایجوکیشن، ہیلتھ، ان کی سوشل انکم، ہر قسم کا جو میں بے روزگار بھی ہو گیا بندہ تو اس کو جو ہے وہ جیتا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کی جان کے لاٹے پڑ جائیں گے. تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ اپنے شہری کا خیال رکھتے ہیں. اس وجہ سے شہری بھی کینیڈا کے ساتھ بہت حب الوطنی رکھتے ہیں. دوسرا، یہاں بسنے والے جو پاکستانی ہیں ان کو اپنے ملک کے بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے. وہ ہر وقت جو ہے وہ پاکستان سے ان ٹچ رہتے ہیں، وہ پاکستان کی خبریں سنتے ہیں، پاکستان کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے. مجھے بہت زیادہ اس حوالے سے جو ہے فخر بھی محسوس ہوا، اور ساتھ مایوسی بھی ہوئی کہ ایک تو وہ ان میں حب الوطنی کا ہم سے زیادہ جذبہ پایا جاتا ہے، اور دوسرا وہ ان کو ہم سے زیادہ تشویش ہے. ہم وہاں رہ کر اتنے جو ہے خیال نہیں کرتے، ملک کے بارے میں نہیں سوچتے جتنا وہ بیرون ملک بیٹھ کر سوچتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ پاکستان میں ذر مبادلہ بھیجتے ہیں، یہاں اپنی کمائی کر کے پاکستان کو پال رہے ہیں. نہ صرف ریاست کو پال رہے ہیں بلکہ وہ اپنے خاندانوں کو پال رہے ہیں، اور ان کو
यहाँ दिन रात मेहनत, दो दो नौकरियां करके, तीन तीन नौकरियां करके, लेकिन वो वहाँ अपने खानदानों को भी पाल रहे हैं, हुकूमत को भी ज़र मुबादला भेज रहे हैं। उनकी सूरत में हुकूमत इस वक्त चूंकि हमारी एक्सपोर्ट तो जो है वो बहुत निचले दर्जे तक ली गई है, लेकिन रेमिटेंस जो है वो बढ़ रहे हैं हमारे, और ज़र मुबादला जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत में बढ़ रहा है। तो मेरी हुकूमत से एक दरख्वास्त भी है कि जब आपको पता है कि ओवरसीज जो है वो इस वक्त आपकी मैशत की बैकबोन है, तो फिर आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए, और जब वो एयरपोर्टों पर आए तो उनको उसी प्रोटोकॉल दिया जाए। मियां हबीब साहब, इसके लिए इस हुकूमत बड़ी दावेदार है कि उन्होंने ओवरसीज़ कमीशन और ओवरसीज़ फाउंडेशन को फाल किया है, और उनके अहदेदार जो बनाए हैं वो इन सारे जो दुनिया में हमारे ओवरसीज़ कम्यूनिटी हैं उसके लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। क्या वाकई उनकी मसाइल को हल करवाने में बड़ा अहम किरदार है? क्या वो इन तक नहीं पहुँचे हैं, कनाडा तक, या इन लोगों की कोई मुशावरत नहीं उनके साथ? उसमें कोई शक नहीं कि ओवरसीज के मसाइल बड़ी हद तक हल होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और ओवरसीज कमीशन जो है इसमें बड़ा फाल किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में जो ओवरसीज के केसेस हैं वो स्पीडी ट्रायल में हो रहे हैं, उनके लिए जज अलहदा मुकर्रर कर दिए गए हैं, उनके लिए जो है वन विंडो ऑपरेशन कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ असल में वो इन चीजों के अलावा जो है वो इज्जत चाहते हैं कि अब जब वो अपने मुल्क में आए तो FIA, इमिग्रेशन, एयरलाइंस, वो उनका स्टाफ उनको, और एयरपोर्ट पे जो है वो लूटने वाले ना बैठे हों, उनको फैसिलिटेट करने वाले बैठे हों। तो वो सिर्फ इज्जत चाहते हैं। दूसरा देखें, वो किरदार चाहते हैं, वो हमसे ज्यादा विजनरी हैं, उन्होंने दुनिया के सिस्टम ऑब्जर्व किए हुए हैं। वो हमारे यहाँ तो सिस्टम ही कोई नहीं है ना, तो हमें उनकी सलाहियतों से फायदा उठाना चाहिए। हमें उनको पाकिस्तान के मामलात में मुशावरत में शामिल करना चाहिए। बस वो इतना सा चाहते हैं कि हमें जो है प्रॉपर इज्जत दी जाए, और वो इसके अलावा हुकूमत से कुछ नहीं चाहते, बल्कि वो देना चाहते हैं। और अगर थोड़ा सा इत्मीनान उन्हें दिलवाया जाए तो वो वहाँ अपना सरमाया भी लाना चाहते हैं, सरमायाकारी भी करना चाहते हैं, लेकिन इत्मीनान की कमी है। वो उनको ये है, इसके लिए सिस्टम में इस्लाहात की, सिस्टम को बेहतर बनाने की, सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है। उसके लिए मोहसिन नकवी ने भी बबांगे दोहल कल कह दिया है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इसके बारे में हम आगे पूछते हैं, लेकिन कनाडा का जो मैंने दूसरा सवाल किया था कि क्या तशवीश की लहर अमेरिका, ईरान, इसराइल की जंग के हवाले से भी असरात जो हैं वो कनाडा पे हैं, और कम्युनिटी उसके बारे में तशवीश रखती है? देखिए कनाडा जो है ना वो ट्रंप की वजह से डिस्टर्ब है, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा ट्रेड जो थी ना वो अमेरिका के साथ थी, और उन्होंने इन पे बहुत हैवी किस्म का टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से कनाडा की ट्रेड जो है डिस्टर्ब है। लेकिन इसके साथ ही चूंकि कैनेडियन जो है वो ज्यादा इस हवाले से सोचते नहीं थे, वो उनका एक सिस्टम चल रहा था। अब उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि हमें अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, हमें दुनिया की दूसरी ममालिक जो हैं वहाँ भी अपनी मार्केटें ढूंढनी चाहिए, वहाँ उनके साथ हमें ट्रेड को डेवलप करना चाहिए। तो इस वक्त चाइना के साथ कनाडा के बहुत अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, और दीगर ममालिक के साथ जो है वो अपने रिलेशन बढ़ा रहे हैं। और खास करके मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के हवाले से खुशखबरी भी है कि अभी मेरी मुलाकात थी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सलीम साहब से, और जो कॉन्सुलेट जनरल हैं यहाँ टोरंटो में, उनके साथ मेरी मुलाकात थी। बल्कि मेरी खुशकिस्मती है, मैं अपने लिए एजाज समझता हूँ कि उन्होंने जो टोरंटो में कॉन्सुलेट ऑफिस बनाया है नया, वो उसका इख्तिताम जो है वो मैंने और सलीम साहब ने और खलील साहब ने मिलकर किया। तो उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी। तो उन्होंने बताया कि कनाडा की एक एयरलाइन ने हमें दरख्वास्त दी है कि हम 5 दिन जो है वो टोरंटो से बराह रास्त पाकिस्तान जो है वो फ्लाइट शुरू करना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसके अलावा पाकिस्तान के वजीर खारजा जो है वो अगले माह यहाँ आ रहे हैं कनाडा में। और इससे कबल कनाडा की वजीर खारजा जो थी वो पाकिस्तान गई थी, उनका दौरा बहुत सक्सेसफुल रहा। तो ये कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो तलकात जो है वो अब इंशाल्लाह हमें आने वाले दिनों में बहुत
بہتر اچھے اور مختلف معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے ہاں، گزاریں یہ گے۔ بات ہی بڑی خوش آئند ہے جو آپ خوشخبریاں سنا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تشویش کی جو ہے بات، وہ اسرائیل امریکہ ایران جنگ کی ہے۔ ایک دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مل کر ایک بڑے حملے کی تیاری کا اعلان کر رہے ہیں، تو دوسری طرف غزہ میں جو ہے وہ معاہدے کی بات کر رہے ہیں، حماس کے ہتھیار ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اس میں کچھ سنجیدگی ہے، یا ٹرمپ وہی کچھ کرے گا جو اس سے پہلے معاہدے کے ساتھ کر چکا ہے اور جو ایران کے ساتھ کر رہا ہے؟ دیکھیے میں جو ابھی تک آبزرو کر سکتا ہوں نا، میری تو سوچ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کسی نئی گیم میں مصروف ہے، وہ کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے وہ جو ہے وہ اپنے مورے سیٹ کر رہا ہے۔ اگر یہاں مشرق وسطیٰ میں امن کی ان کی خواہش ہوتی تو ایران کے ساتھ معاملات اب تک طے پا چکے ہوتے۔ وہ نہ صرف ایران کو ملیا میٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ پورے مشرق وسطیٰ کی ٹریڈ کو، ان کے وسائل کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چونکہ بہت امیر ممالک تھے یہ، یو اے ای، قطر، کویت، عمان، یہ سارے سعودی عرب، تو اب ان کی معیشتیں لڑکھڑا رہی ہیں، وہ وہاں افراتفری کا عالم ہے، اور جو کل تک جو دنیا کا ہب بنا ہوا تھا اور دبئی بڑا پرسکون سمجھا جا رہا تھا، وہاں اب ڈسٹربنس شروع ہو گئی ہے۔ اور بلکہ اب تو کئی غیر ملکی ایئر لائنز نے جو ہے وہ اپنے فلائٹس کینسل کر دی ہیں وہاں مشرق وسطیٰ میں۔ تو یہ ساری الارمنگ سچویشن ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی خطرناک کھیل کھیلنے کی طرف جو ہے وہ ٹرمپ جا رہے ہیں، اور کبھی بھی جو ہے وہ جب تک ان کے مقاصد پورے نہیں ہوتے وہ کوئی نہ کوئی گیمنگ ڈالتے رہیں گے۔ وہ ایک طرف جو ہے یہ طریقہ واردات ہوتا ہے، ایک طرف جو ہے وہ خوشخبری سناتے ہیں جی کہ ایران کے ساتھ بالکل تیار ہے ہم معاہدے کے لیے، اور معاہدہ ہونے کے لیے، اور یہ 20 دفعہ ایسی باتیں ہو چکی ہیں، اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ اس سے خوفناک حملہ جو ہے ان پر ہو جاتا ہے، اور دوسرے مالک کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ ان کی ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ جس وقت چاہتے ہیں وہ فیول کی قیمتیں جو ہیں وہ حالات ایسے پیدا کر کے وہ بڑھا دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے وہ گرا دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے وہ اسٹاک دنیا کی اسٹاک مارکیٹوں کو جو ہے وہ اس میں تیز لے جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے وہ دنیا کی اسٹاک مارکیٹوں کو کریش کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک گریٹ گیم ہو رہی ہے۔ اس پہ جو ہے اب وقت آ گیا ہے کہ عالم اسلام کو سوچنا چاہیے مل بیٹھ کے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا۔ آپ اس وقت دیکھ لیں کہ سارا ٹارگٹ مختلف طریقوں سے مختلف حربوں کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی ممالک ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ وہاں مشرق وسطیٰ کو ڈسٹرب کر کے جو آخری ایک خوشحالی کا ایک عنصر تھا اس کو بھی ختم کرنے کے چکر ہے اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، ایران اور اسرائیل امریکہ اپنی جنگ سے۔ تو دوسری طرف جو ہے ہمارے ملک میں بھی جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے جو ہے وہ نہیں ہیں۔ اس کا اظہار جو ہے وہ کل محسن نقوی صاحب نے کر دیا، اور اس کی تصدیق جو ہے ISPR نے اس پر مہر ثبت لگا دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی سسٹم کولیپس کر چکا ہے، اور اگر اس کو بہتر کرنا ہے جیسا کہ ISPR بھی کہہ رہے ہیں تو یونٹس بنانے پڑیں گے، اصلاحاتی ایجنڈا لانا پڑے گا، نئے لوگوں کو سامنے لا کر نئی ایک ٹیم کے ساتھ جو ہے سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے عوام کے پاس جانا چاہیے، عوام کو اشتراک لینا چاہیے؟ بولے بادشاہ وہ سسٹم کون سا تھا جو کلیپس کر گیا ہے؟ سسٹم تو تھا ہی نہیں، تو یہ تو ارینجمنٹ تھا سارا، اور پہلے دن سے پتا تھا ان کے پاؤں نہیں ٹک رہے، ڈلیورنس نہ ہونے کے برابر ہے، تو حالات تو مزید خراب سے خراب تر ہو کہ چلیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ادراک ہو گیا ہے
کہ سسٹم کام نہیں کر رہا، تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ڈلیور نہیں کر پا رہا، لوگوں میں جو ہے وہ افراتفری ہے، لوگ جو ہے اس پر تشویش رکھتے ہیں، اور اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو کنٹینیو کروایا جائے۔ دیکھیں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے ہتھکنڈے اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب مقاصد پورے نہ ہو رہے ہوں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو نئے صوبوں کی بات کی جا رہی ہے، جو سسٹم میں تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ کوئی یا تو حکومت جو ہے جس طریقے سے سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہریں نہیں نکالنے دے رہی، اور صوبوں کے اختیارات وفاق کو جانے کی جو قانون سازی کی آئین میں ترمیم تھی اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ سیاستدان اپنا کھیل کھیل رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی اپنی خواہشات تھی، تو میرا خیال یہاں کلیش ہوا ہے۔ اور اس صورت میں جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ کہیں سیٹل ہو جائے گا، جن معاملات پر ان کو تشویش ہے وہ سیاستدان مان لیں گے اور ان کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ آئین میں ترمیم ہو جائیں گی، تو پھر تو شاید یہ معاملہ جو ہے وہ چل جائے۔ لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ گہری کروٹ لے رہی ہے، معاملات اب کھل کر جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ سارا کچھ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ یہ باتیں جتنی ہو رہی ہیں نا، یہ ابھی گراؤنڈ ہموار کیا جا رہا ہے، ابھی کھیل جو ہے وہ شروع ہونا باقی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف ظاہری ہے، اصل سکرپٹ جو ہے وہ آنے والا ہے، وہ سامنے ابھی واضح طور پر نظر نہیں آ رہا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام کو لایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہائبرڈ نظام تو فیل ہو گیا ہے، جس کی بڑے میاں آصف جو تھے وہ بھی بڑی ببانگ دول کہتے تھے کہ یہی، اور اب پھر کہہ رہے ہیں کہ اسی سسٹم کو جو ہے ہائبرڈ نظام کو کامیاب کیا جائے، ورنہ بہت مشکلات آ جائیں گی۔ تو سر میری بات سنیں شاہ صاحب، یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی باتیں ہیں ساری، سسٹم کوئی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ خواہشات ہیں۔ اب جو ہے نا، کبھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ پارلیمانی جمہوری سسٹم مضبوط ہو، ہم نے پرائم منسٹر کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تو ہم باقی سارا کچھ جو ہے وہ اختیارات نکال کے اس کو دے دیتے ہیں۔ ہمیں پریزیڈنٹ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تو ہم وزیر اعظم سے سارے اختیارات چین کے ایوان صدر منتقل کر دیتے ہیں، اور جب دل کرتا ہے تو باقی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس چلا جاتا ہے سسٹم۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو سسٹم کا نام نہ دیں، آپ یہ نہ کہیں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آئے گی۔ ایک بات صرف میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں بے شمار سسٹم چل رہے ہیں، مثلا کہیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، وہ بڑی کامیابی کے ساتھ ڈلیور کر رہی ہے، عوام ان کے مطمئن ہے، کہیں بادشاہت ہے لیکن وہ بھی بہت اچھا ڈلیور کر رہے ہیں وہ سسٹم، اور لوگ اس سے مطمئن ہیں۔ تو کہیں بیسیوں طرز کے جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے لیکن وہ بھی ڈلیور کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اصل میں ڈلیورنس کا مسئلہ ہے، سسٹم کا مسئلہ نہیں۔ ایک تو ہم سسٹم کو ڈیولپ نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے ہم اپنی خواہشات کو سسٹم کا نام دے رہے ہیں۔ یہ پریزیڈینشل سسٹم جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ خواہش ہو سکتی ہے، یہ اگر آپ اسے کہیں کہ پاکستان کے معاملات کا حل یہ ہے تو ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ جب تک کوئی سسٹم اچھا اور برا نہیں ہوتا، اصل میں اس کو چلانے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس سے کس طرح ڈلیور کرنا چاہتا ہے۔ گندے سے گندے سسٹم میں اگر کوئی ڈلیور کرنا چاہے تو وہ ڈلیور کر سکتا، اور اچھے سے اچھے سسٹم میں جتنا مرضی اس کو آپ فول پروف بنا کے سونے کے حرفوں سے پانی سے آپ لکھ کر لے آئیں، لیکن وہ ڈلیور نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو گند ڈالنے کی نیت ہو تو گند ڈلتا ہے، اچھائی کی نیت ہو تو اچھائی سامنے آ جاتی ہے۔ تو اصل میں تو بھائی عوام کو مطمئن کرنے کا مسئلہ ہے، عوام کیسے مطمئن ہوتے ہیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ یہ سسٹم چھوڑیں، اب لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، کون کیا گیم کر رہا ہے، کون کیا کھیل کھیل رہا ہے، یہ ساری چیزوں کا لوگوں کو دراک ہے۔ لہذا اصل بات یہ ہے کہ آپ کی معیشت نہیں چل رہی، لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے، لوگوں کی روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، لوگوں کے پاس اب اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اپنی بجلی کے بل ادا کر سکیں، لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں اب بچی، 3 وقت کا کھانا تو اب بہت دور چلا گیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو بھی سسٹم
بے شک کوئی ڈکٹیٹر آ کے اس ملک میں پبلک کو ریلیف دے دے، کوئی صدر دے دے، کوئی وزیر اعظم دے دے، کوئی میئر دے دے، جب لوگوں کو اطمینان ہوگا تو پھر وہ کامیاب سسٹم ہے، وہ بے شک کوئی بھی سسٹم ہو. جی ادراک ہو گیا ہے کہ فیصلہ سازوں کی سوچ کروٹ لے رہی ہے اور وہ نئے قومی مکالمے اور مؤثر اصلاحات کے لیے کوئی مشترکہ کاوش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے یہ ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے. اب وہ کس صورت میں آتی ہے، وہ اس کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، اختیار کیا جاتا ہے، آئندہ اس کی شکل صورت کیسی ہوگی، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک میں نے جس طرح پہلے کہا نا، ایک کروٹ لینے کو یہ اس طرف ہے، حالات اور سسٹم اس طرف جا رہا ہے، لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. صورتحال اور پاکستان کی خارجہ اور داخلی سیاست پر کیا مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا یہ منفی اثرات ہی چلتے رہیں گے؟ نہیں، دیکھیں، ابھی تو پوری دنیا ڈسٹرب ہے، صرف پاکستان ہی ڈسٹرب نہیں ہے. میں نے یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے دیکھا ہے، یہاں بھی ڈسٹربنس ہے. پوری دنیا اس وقت اضطرابی کیفیت کا شکار ہے، اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہے. تو پاکستان بھی اس میں شامل ہے، اور پاکستان میں تو دو دھاری تلوار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا ہمیں. ایک طرف تو جو ہے عالمی حالات ایسے ہیں، وہ اس میں ظاہر ہے وہ ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اس کے اثرات پاکستان پر مرتب ہوئے ہیں. دوسری ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہیں کہ وہ اس میں پاکستان ڈسٹرب ہے. تو پاکستان تو جو ہے وہ تو ذرا سی ہوا بھی چل جائے تو وہ ہمیں تشویش ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہم پہ ذرا تھوڑے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. دنیا نے اس کو جو ہے وہ اپنے طور پر ہینڈل کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کو پتا ہے کہ اسی طرح سے جینا. میں نے چند دن پہلے ایک کالم لکھا تھا کہ اب ہمیں جنگوں میں جینا ہوگا. تو ہمیں دیکھیں، انسان نے ہر قسم کے حالات میں زندہ تو رہنا ہے نا، تو ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا چاہیے. ہمیں آج کے حالات کے مطابق جو ہے وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان حالات میں ہماری اکانومی جو ہے وہ کس طرح سے چل سکتی ہے، عام آدمی کو روزی روزی کس طرح سے میسر آ سکتی ہے. ان کے لیے ہمیں کام نکالنے اور ان کو مواقع فراہم کرنے کی طرف جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے، اس طرف جانا چاہیے. ہم کسی اور کھیلوں میں پڑ گئے ہیں. جی حبیب صاحب، آخری سوال. داخلی طور پر جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے بیڈ گورننس کی وجہ سے 3 سال بعد پیج بدلنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ رجیم سے فیصلہ سازوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے؟ کیا آپ کو کوئی نئی تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یا اسی رجیم کے ساتھ، اسی میں کوئی تبدیلی کے ساتھ آپ کو آگے حالات بہتر ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ معاملہ ہے گیو اینڈ ٹیک کا. پاکستان میں نا آپ اس طرح سے تجزیہ نہیں کر سکتے حالات و واقعات کو دیکھ کر، کیونکہ حالات و واقعات کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. جو آپ کی ڈرائنگ روم سیاست ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور کچھ خفیہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کس کا کہاں ٹانکا فٹ ہو جائے، کون کہاں کمپرومائز کر جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے جو حقیقی بات ہے وہ یہی ہے کہ اس میں تجزیہ اس طریقے سے آپ 2+2 نہیں کر سکتے، صرف اندازے لگائے جا سکتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کس کی گیم جو ہے وہ کہاں سیٹلڈ ہوتی ہے. بہرحال اب کچھ نہ کچھ ہونے ضرور جا رہا ہے، یہ اس میں کوئی شک اور شبہ اب نہیں رہے گا. پاکستان میں اب کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ آنے والی ہے، اور اس کے لیے آپ تیار رہیں اور انتظار کریں، بس یہی میں کہوں گا. محسن نقوی صاحب نے دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کاکروچ اگر کٹھے ہو گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، جبکہ ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں کاکروچ سے نہ ڈرایا جائے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کچھ ڈر اور خوف کی بات ہے، اور کیا واقعی ایسی تبدیلی لانے کے لیے ان کی ضرورت یا ان کی پشت پناہی بھی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نا، وہ صرف بڑک بازی ہے. ساری دنیا کو پتا ہے معاملات
کہاں سے جو ہے وہ ٹیگل ہوتے ہیں. تو اگر محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کاکروچ آنے والے ہیں تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کا کوئی بندوبست کر لیا ہوگا, تو اس بنیاد پر باتیں کر لی. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ہے نا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہے. انہوں نے جو کوشچن مارک کیے ہیں نا سسٹم کے حوالے سے وہ بڑے, کیونکہ یہ سسٹم تو ان کا لایا ہوا تھا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی توقع پہ پورا نہیں اتر سکا. تو بھائی اب اس سے زیادہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, اب دیکھیں اور انتظار کریں. یہاں حبیب صاحب, ناظرین آج کی گفتگو سے یہ واضح کر دیا کہ دنیا ہو یا پاکستان دونوں ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں کہ جہاں ہر فیصلہ آنے والے برسوں کی سمت متعین کر سکتا ہے. ایک طرف جنگ کے سائے گہرے ہو رہے ہیں تو دوسری جانب امن کی کوشش بھی جاری ہے. پاکستان بھی آئین, گڈ گورننس, عوامی رائے اور سیاسی اتحاد و اختلافات کے درمیان ایک نئی بحث جنم لے چکی ہے. اب دیکھنا ہے کہ سیاسی قیادت قومی مفاد کو ترجیح دیتی ہے یا محض آرائی کو سلسلہ مزید شدت اختیار کرتا ہے. فیصلے وقت نے کرنے ہیں, مگر تاریخ ہمیشہ انہی قوموں کو یاد رکھتی ہے جو بحرانوں میں بھی دانش, اتحاد اور عوامی مفاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.